بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ سری لنکا میں آج انتہائی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی جبکہ ہزاروں احتجاج کرنے والے سری لنکن کولمبو میں صدر مملکت کے محل پہ یعنی قصر صدارت کے اوپر چڑھ دوڑے اور انہوں نے صدر کے سیکریٹریٹ پہ بھی قبضہ کیا۔ یہ پبلک کا غصہ کئی مہینوں سے بڑھ رہا تھا، احتجاج تھا ملک میں، لیکن نسبتاً پرامن تھا۔ اس سے پہلے ایک مجمع نے وزیر اعظم کے گھر پہ بھی حملہ کیا تھا اور وزیر اعظم وہاں سے اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے فرار ہوئے۔ اور آج بھی صورتحال یہی تھی کہ صدر مملکت کو اور اسی طرح وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے وہاں سے نکال لیا گیا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لوگ سری لنکن جھنڈے اٹھائے ہوئے وہ قصر صدارت کے اندر گھس گئے اور انہوں نے ریزیڈینشل گیٹس وغیرہ وہ توڑ دیے۔ جو ویڈیو فوٹیج وغیرہ سے وہاں سے آ رہی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان بلڈنگوں پہ مکمل طور پہ احتجاج کرنے والے لوگوں کا قبضہ تھا اور پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ جو پریزیڈنشل سیکریٹریٹ ہے جس میں کہ صدر کام کرتے ہیں، اس میں فائل ورک وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹاف موجود ہے، وہاں اس کے سامنے بڑے عرصے سے لوگ احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دیا ہوا تھا، لیکن آج وہ دھرنے کی بجائے اس سیکریٹریٹ میں گھس گئے اور اس طرح انہوں نے وہاں بھی قبضہ کیا۔ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ صدر مملکت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ان کا خیال یہی تھا کہ جو آج کے حالات ہیں اس ملک کے، جو تباہی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ جو وزیر اعظم رنیل وکرم سنگھے، ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایمرجنسی کانفرنس، اپنے لیڈرز وغیرہ کو، پارٹی لیڈرز کو سب کو اکٹھا کیا، سچویشن انہوں نے ڈسکس کی، پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا، ایک ریزولوشن انہوں نے پاس کی جس میں کہ انہوں نے اس صورتحال پہ تبصرہ بھی کیا اور خیال تھا کہ کوئی وہ کچھ کر سکیں گے، لیکن اس احتجاج کی بنا پہ ان کو بھی کسی محفوظ مقام تک لے جانا پڑا، یہاں سے نکال دیا گیا۔ اب وہاں پہ کرفیو تو نافذ ہو گیا، کرفیو نافذ کیا ہے پولیس نے اور وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ تقریباً 2.25 کروڑ لوگ اس جزیرے پہ سری لنکا پہ رہتے ہیں، لیکن آج وہ 2.25 کروڑ بھی اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ ملک کو فارن ایکسچینج کی قلت کا سامنا ہے، فارن ایکسچینج نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو دشواری ہو رہی ہے۔ ملک کے اندر نہ ڈیزل، پیٹرول وغیرہ وہ امپورٹ نہیں کیا جا سکا، جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی نہیں امپورٹ ہو رہی کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ بالآخر میڈیسنز اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ جو باہر سے آتی تھیں وہ آج لانی مشکل ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا اس وجہ سے کہ 1948 میں جب یہ جزیرہ آزاد ہوا اس سے لے کے آج دن تک کبھی بھی اس جزیرے میں ایسی معاشی بربادی نہیں ہوئی جو آج وہاں پہ ہے۔ اب اس کی وجہ ایک تو تھی کہ وہاں پہ کووڈ کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے دکانیں بند، کاروبار بند، اور پھر سری لنکا کی اکانومی جو ہے اس کا دار و مدار بہت حد تک ٹورزم پہ ہے، بہت زیادہ ٹورزم ہے۔ لوگ وہاں پہ ان کے ساحلوں کی سیر کرنے کے لیے لوگ بہت آتے ہیں اور ٹورزم سے ان کو بڑی کمائی ہے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کورونا کی وبا پھیلی تو ایئر لائنز کا بزنس، ٹورزم، ہوٹل
یہ چیزیں برباد ہو کے رہ گئیں، ان کے ستیہ ناش ہو گیا، کیونکہ ٹورزم ختم ہو گیا، ٹریولنگ ختم ہو گئی، پابندیاں لگ گئیں، لاک ڈاؤنز ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہوٹل ووٹل جو ہیں وہ خالی رہ کے وہ بھی دیوالیہ ہو گئے۔ ان حالات میں گورنمنٹ جو ہے وہ قرضوں سے اپنا کام چلاتی رہی، لیکن اب قرضہ بھی بہت بڑھ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے امپورٹس کے اوپر بین ہے، خاص طور پہ جب انہوں نے کھاد باہر سے منگواتے تھے، کیمیکل فرٹیلائزر، اس کی بھی امپورٹ پہ پابندی لگی، تو آج ان کی زراعت بھی برباد ہو گئی، بیٹھ گئی۔ اصل مسئلہ وہی کہ فارن ایکسچینج کی قلت ہے۔ فارن ایکسچینج اگر ان کے پاس ہوتا تو امپورٹ جاری رہتی، لیکن کووڈ کے بعد سے یہ ایک پرابلم شروع ہوئی، مسئلہ شروع ہوا، اور پھر وہ ہاتھ نہیں آ سکا۔ مارچ کے مہینے میں پروٹیسٹ احتجاج شروع ہوئے تھے، کیونکہ مارچ کے مہینے میں یہ پرابلمز آئی تھیں، اور لوگ جو تھے وہ وزیر اعظم اور صدر کا استعفیٰ وغیرہ مانگ رہے تھے، اور بالآخر آج یہ صورتحال اتنی بدنما ہوئی کہ وزیر اعظم اور صدر کو جان بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب وہاں پہ باوجود اس کے کہ پیٹرول ڈیزل کی بڑی کمی ہے، لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے لے کے بسیں، گاڑیاں، وہ جلوسوں کی شکل میں کولمبو پہنچے، اور اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا جلوس، گلیاں اٹی ہوئی، لگتا تھا ہر طرف انسان ہی انسان ہے، اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے زیادہ پروٹیسٹرز کولمبو پریزیڈنٹ ہاؤس کے آس پاس پہنچ گئے کہ پولیس جو ہے وہ بالکل کنٹرول کرنے سے آ رہی تھی، وہ کر نہیں سکے۔ پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ جب وہ منگوانا بند کیا گیا، گیس منگوانی بند کی گئی، تو لوگ پھر لکڑیاں جلانے پہ آ گئے، ان سے ان کی گھریلو زندگی بھی بڑی حد تک خراب ہوئی۔ اب ان حالات میں وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو دشواری ہے کہ یہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، $3 بلین کا یہ لینا چاہتے ہیں ان سے قرضہ، بیل آؤٹ پیکج، لیکن وہ لینے میں بھی دشواری ہے، مشکل آ رہی ہے، کیونکہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے کوئی پالیسی نہیں بن رہی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جس سے کہ مذاکرات کیے جا سکیں IMF کے ساتھ، اور اسی وجہ سے دشواری آ رہی ہے کہ آپ دوسروں سے پیسہ کسی اور بھی سورس سے اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں مل رہا۔ اب میں سوچتا ہوں ان حالات کا موازنہ کرتا ہوں اپنے ملک سے، کیونکہ مجھے ڈیفینیٹلی اپنے ملک کی زیادہ فکر ہے کہ یہاں بھی ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ سری لنکا میں اور پاکستان میں جو حالات ہوئے، اس کا ایک فرق ہے۔ سری لنکا میں کووڈ کے بعد ان کی اکانومی برباد ہوئی، اور معاشی تباہی کے بعد معاشی تباہی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو جنم دیا، لوگ جو ہیں وہ کرنا شروع ہو گئے، احتجاج وغیرہ۔ جبکہ پاکستان میں صورتحال الٹ ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ PDM لگاتار 3 سال انہوں نے ملک میں طوفان مچائے رکھا، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، اور دکھ ایک ہی تھا کہ ایک تو کرپشن کے کیسز کھل رہے تھے، دوسرا پیپلز پارٹی اور PMLN کی باریاں لگی ہوئی تھی، دونوں بٹوارہ کر کے اس ملک کو کھا پی رہے تھے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تیسری قوت کہاں سے آ گئی کہ ان کو بھی حکومت مل گئی، اور پھر جب کرپشن کے کیسز بننے شروع ہوئے تو اس نے تو بالکل ہی ان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہلے کریٹ کی، حالانکہ کووڈ آیا، PTI نے، عمران خان نے بہت کامیابی سے اس چیلنج کو مینیج کیا۔ پھر اس کے بعد اکانومی کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کئی میئرز کیے، پھر بہت ساری اسکیمیں چلائیں، جن سے کہ فلاحی اسکیمیں جس میں ہیلتھ کارڈ وغیرہ بڑی امپورٹنٹ تھیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود معاملات چل رہے تھے، لیکن پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی انتہا ہوئی جب ایک نو کانفیڈنس ووٹ دے کے تو ایک چلتی ہوئی حکومت کو فارغ کیا گیا۔ اب جب یہ کام ہوا تو اس کے بعد پھر احتجاج،
آج بہت بڑی پارٹی، ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی آج پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. تو کس بات کی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ کس بات کا آپ اپنی جمہوریت چلا رہے ہیں؟ سو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے آئی ہمارے ملک میں، اور اس کی وجہ سے پھر اکنامک انسٹیبلٹی آئی. یعنی اکنامک انسٹیبلٹی کہ عمران خان کے وقت میں کسی حد تک کچھ پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا ہمارا نظام، کہ پھر حکومت کو جو چلتا کیا، جو رجیم چینج کی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گریجولی چیزیں ہاتھ سے نکلتے جا رہی ہیں. اگر آج یہ سارے منجھے ہوئے سیاستدان جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اگر یہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو ان کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ایک جہالت اور اپنی مفاد پرستی کے ہاتھوں ملک میں ایک تو عدم برداشت کا رویہ پیدا کیا، دوسرے بے روزگاری ہے، انصاف ملتا نہیں، بے انصافی ہے. وہ بالکل ہمیں لگتا ہے کہ جیسے صرف اثر رسوخ والے امیر آدمی کے لیے انصاف ہے، غریب غربا تو بیچارے مارے جاتے ہیں. تو ان پچھلی 3-4 دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو جو حکمران رہے، جنہوں نے سیاست کی یہاں پہ، انہوں نے ملک کو یہی کچھ دیا. نا انصاف اس میں موجود ہے، اور نہ ہی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی بہت بڑا کام کیا گیا. ان چیزوں کی وجہ سے آج عوام میں ایک غم و غصہ ہے، اور اس سے ڈر یہی ہے کہ یہ غم و غصے کا جو نتیجہ ہے بالآخر وہ برا ہوگا، وہ خراب ہوگا. اس سے کس طرح بچا جائے؟ آج لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی چھوٹی سی چنگاری سے بھی وہ لاوا باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ اکانومی تو پہلے ہی خراب ہے، وہ اچھے حال میں نہیں، اور اگر اس سے لا لیسنس اور ایسے حالات جو سری لنکا میں ہیں یہ بن جائیں عوام کے غم و غصے کی وجہ سے، تو جو نظام ہے ملک کا وہ بالکل رک جائے گا، تباہی ہی تباہی ہوگی، اور اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیے کہ ان حکمرانوں نے ان 2.5 مہینوں میں ہی ملک کے اندر مہنگائی وغیرہ کا کیا حال کیا ہے. یہاں پہ عوام جو ان کے خلاف ہوئے ہیں بہت زیادہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو آج حکومت میں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، چیٹنگ کی ہے، بے ایمانی کی ہے انہوں نے، کہ یہ ہمیں کہتے رہے کہ عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی، اس نے بیڑا غرق کر دیا، لوگ مر گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور جب خود آئے تو پھر مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے انہوں نے. اب یہ وہ چیز ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی، وہ نسبت ان کے وہ ٹھیک چل رہی تھی، مہنگائی پھر بھی انڈر کنٹرول تھی، یا کہ اتنی زیادہ نہیں تھی. لہٰذا وہ 2 چیزوں میں، ایک تو مہنگائی کا پہاڑ آ گیا، اس سے دب گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنایا گیا، چیٹنگ ہوئی، اور ایک بہتر حکومت تھی، چلتی حکومت تھی، اس کو ختم کر کے اپنے مفاد کے لیے انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہیں یا یہ حکمران سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی مناسب نہیں. عوام کا ٹھیک ہے بہت برداشت انہوں نے دکھائی ہے، کوئی بہت سیریس ریئیکشن پچھلے دنوں سے یا کچھ عرصے سے آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہیں وہ بالکل سمجھتے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وقتی طور پہ تو ابھی 17 جولائی کو الیکشن سامنے ہے، الیکشن میں کچھ ٹرینڈ نظر آ جائے گا، ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال ہے اور عوام کیا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشنز میں بھی ریگنگ وغیرہ کر کے عوام کو چیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ آسمان کو چھوئے گا، اور اس سے پھر بہت زیادہ حالات بگڑنے کے چانسز ہیں. اگر یہاں پہ خوف و ہراس اور انارکی پھیل گئی، اور اس سے خاص طور پہ اگر دھاندلی ہوئی، اور اس سے اگر چنگاری ایک ایسی لگی کہ بھڑک اٹھا سب کچھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا. بہتری یہ ہوگی اس میں کہ آج جو حکمران ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنے لیے وہ پالیسیز وضع کریں جن سے کہ ملک میں امن امان قائم کیا جا سکے. یہ جبر، تشدد اور لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز، یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کامیاب نہیں، اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں. لہٰذا اس سے گریز کرنا ہوگا، اور اپنے مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آنے والے دنوں سے ڈریں، اور اپنے مفادات، ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے
حالات کو ایک بہتر نہج پہ لے کے آئیں، امن کی طرف لے کے جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں وہ نقشہ نہ دیکھنا پڑے جو ہم نے سری لنکا میں دیکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔